والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ بقرہ آیت نمبر 114 اور اس کے ماں بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے ام حسبتم کیا تم خیال کرتے ہو ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے ہیں مستهم البأساء والضراء انہیں سختی اور تکلیف پہنچی وزلزلوا اور ہلا دیے گئے حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول نے کہا والذین آمنوا معه اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بتا نصر اللہ وہ بول اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی ان نصر اللہ قریب سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کو اور وہ جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور اس کے نتیجے میں خصوصاً مکی زندگی میں آپ پر جو ظلم و ستم ہوا جو آپ کو مارا پیٹا گیا تنگ کیا گیا اور اس کی بہت سی مثالیں واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں حضرت بلال حبشی بھی ہیں حضرت سلیب رومی بھی ہیں حضرت حباب ابن ارت بھی ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ سارے لوگ ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جب یہ حالات ان پہ آئے تو ان کی دل کی کیفیت کہہ لیں ان کا معافی ضمیر کہہ لیں ان کے سوچ میں یہ بات آئی کہ ہم ایمان بھی لے آئے ہم نے اللہ کے رسول پر اور اللہ کے نبی ہونے پر ہم ایمان لے آئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا باوجود اس کے ہم ستائے جا رہے ہیں ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم پہ زندگی تنگ کی جا رہی ہے حتیٰ کہ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو جو سال ہیں 3 شیب ابی طالب کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کے افراد کا بائیکاٹ کیا گیا مقاطعہ کیا گیا تو اس وقت بھی ایک عجیب صورتحال تھی تنگی کی اسرت کی تو یہ سارے حالات جب صحابہ کرام پہ آئے تو ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کیا ہم مصیبت میں پڑ گئے ہم پہ یہ کیا آفت آ گئی تو اللہ رب العزت ان کو خبردار کرنے کے لیے بھی ان کی تسلی کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو اور مخاطبین کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ پر ایمان لانے والے کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی جنت ایسے نہیں مل جائے گی اس کے لیے بہت سی تکالیف ہیں مصائب ہیں قربانیاں ہیں صبر و استقامت ہے تم نے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے اور پھر تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے اور پھر اللہ رب فرماتے ہیں وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم اور تم پہ تو وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کتنے ہی انبیاء کرام ہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا خاندان کے ساتھ ایک
ٹکراؤ ہوا اور کئی انبیاء کرام کو ناحق ان کی قوموں نے قتل کیا، جیسے خاص طور پر قومی بنی اسرائیل نے تقریباً 4000 انبیاء کرام کو قتل کیا، اور اس زمین پر انبیاء کرام سے زیادہ معزز ہستیاں کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ آزمائے گئے، جب وہ تکالیف میں ان کو ڈالا گیا اور ان پر مصائب آئے، تو پھر ہم یا یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے براہ راست صحابہ کرام، تو ان کا کیا مقابل ہو سکتا ہے؟ اور ایک ضابطہ اور قانون اس حوالے سے مفسرین نے بیان کیا کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ زیادہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی کامیابی کس چیز میں ہے کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ بعض اوقات اگر ہم اپنے ارد گرد حالات میں دیکھیں، بعض اوقات کسی پر کوئی اسرت، کوئی تنگی، کوئی تکلیف کسی طرح کی بھی آتی ہے، تو ہمارا ذہن فوری طور پر ایک عجیب طرف جاتا ہے کہ یہ اس کو دنیا میں اس کے کی سزا مل رہی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اس پر یہ تنگی، یہ اسرت، یہ تکلیف، یہ مصیبت جو آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ممکن اللہ تعالیٰ اس کے اس تکالیف مصائب کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں؟ کیا معلوم اگر دنیا میں اس سے کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان مصائب، مشکلات اور تکالیف پر صبر و استقامت کی وجہ سے اس کے گناہوں کے معاملات کو کلیئر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم فوری طور پر ایک انسان ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں وہ ترازو پکڑ لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، کہ بھئی اللہ کے کام اللہ کو کرنے دیں، اللہ کے کام اللہ جانے، ہمیں جج بن کے، قاضی بن کے، منصف بن کے اس طرح کی باتوں سے اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ضابطہ ہے، یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام پر سب سے زیادہ تکالیف ہے، حالانکہ اللہ کے قرب میں اللہ کے منتخب لوگ ہیں یہ، پھر بھی ان پہ تکالیف آ رہی ہیں۔ کوئی انبیاء کی تاریخ پڑھے تو آپ کے سامنے ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کی جدائی کی جو تکلیف ہے اس کو دیکھ لیں، الغرض کتنے ہی انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، قوم اتنا مارتی اپنی طرف سے کہتے ہیں کام ختم ہو گئے، کام ہم تمام کر رہے، ہم نے کام ہی ختم کر دیا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے دیتے پھر شروع ہو جاتے لا الہ الا اللہ۔ تو لہٰذا ہم یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جو تکالیف و مصائب میں آئے تو اس پہ کوئی اللہ کی مار ہے، اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، اللہ پتہ نہیں کس کام کے لیے کسی کے درجات بلند کر رہے ہیں، کسی کے گناہوں کی معافی کا سبب بن رہا ہے، کسی کا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے پہلی یہ بات یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ اس سے پہلے بھی حالات گزرے ہیں، ان پر سختیاں آئیں، ان پر تکالیف آئیں، وَزُلْزِلُوا، اتنی تکالیف آئی کہ وہ ہلا دیے گئے، یعنی کہ وہ اس طرح سے بالکل ہی جھنجھوڑ دیے گئے، اور یہاں تک کہ اس وقت کے رسولوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہاں پہ اگرچہ واحد کا صیغہ ہے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہا، مراد پہلے انبیاء کرام جن پر بھی تکلیف آئی، اور والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے جو ان پر ایمان لانے والے تھے، وہ کہہ اٹھے، پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے پھر بھی ان کو تسلی دی، تسلی رکھو، سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم نبی علیہ السلام پر منطبق کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، پھر آپ کی ہجرت ہے، پھر مدینہ طیبہ کی اسرت اور تنگی ہے، اور پھر اس کے بعد غزوات کے بعد غزوہ بدر ہے، بڑے مشکل حالات میں ہے، غزوہ احد ہے، خندق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب فتوحات کے دروازے کھولے، یہی صحابہ کرام جن کے دسترخوان کھانے پینے سے خالی ہوا کرتے تھے، جب فتوحات کے دروازے کھلے، اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور پھر اسلام پھیلا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولادوں کو ایسی چیزوں سے نوازا جو ان کے بڑوں نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ مسئلہ تکالیف پر جب آئے، کوئی مصیبت آ جائے، ہم آزمائش میں ڈالے جائیں، تو سب سے بہترین اللہ سے مدد، اللہ سے دعا اور صبر و استقامت ہے۔ چاہے یہ حالات انبیاء پر آئے ہیں،
انبیاء کے ماننے والوں پہ آئے ہیں یا موجودہ حالات میں ہم پہ آئے، باہر اللہ تعالیٰ پھر بھی عافیت کا ہی معاملہ۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 215 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک ماذا ينفقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو، جو بھی تمہیں اللہ نے وسعت اور طاقت دی ہے انفاق فی سبیل اللہ کیا کرو۔ اب جہاں پر صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ ہم کیا خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بیان کیا کیا خرچ کریں، یہ بھی بتا دیا کہاں کہاں خرچ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر، فرما دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو من خیر، وہ خیر کے کاموں میں، وہ نیکی ہی نیکی ہے، وہ خیر ہی خیر ہے۔ اب اللہ نے بڑی بہترین ترتیب بتا دی، سب سے پہلا حق فللوالدین، آپ کے والدین۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صدقہ و خیرات یا اپنا انفاق باہر تو کر رہے ہوں اور اپنے والدین کے ساتھ تنگی کا معاملہ۔ بہترین اللہ کی راہ میں کیے ہوئے مال میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے، اور جو والدین پہ خرچ کیا جائے اس کے تو کمال ہی کچھ ہو رہا ہے، اس کے تو دراجات ہی کچھ ہو رہے ہیں، اور اس کے جو آپ کو ثواب اور نیکی ملے گی اس کا کوئی دیکھ بدل نہیں ہے۔ والاقربین، اور رشتے دار۔ اب یہاں پہ ایک بات مجھے والدین کے حوالے سے یاد آ گئی، ہمارا جو ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے، بیچارے ابا جی دعائیوں کو ترستے ترستے مر گئے، نہ بڑے بیٹے نے خیال کیا، نہ چھوٹے نے کیا، نہ فلانے نے فلانے کیا، ابا جی مر گئے تو اب ان کے تیجے پہ، تسمے پہ، چلیسے پہ، دیگے چڑھ رہی ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا یہی دیگوں کا خرچہ ابا جی پہ زندگی میں کر لیتے تو کتنا ہی بھلا ہوتا۔ تو یہ رواج ہے، یہ ہمارے پاس ایسے ہی ہے۔ بہترین مال اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ابا جی کی شکایت کی کہ میرے مال میں سے لے لیتے ہیں، میرے مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی والدین پہ خرچ کرنا یہ بڑا ہی کار ثواب ہے۔ پھر فرمایا دوسرا درجہ والاقربین، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اس میں چچا آ گئے، اس میں ماموں آ گئے، اس میں جو بھی قریبی عزیز و اقارب ہے، اور صدقے کا 2 گنا ثواب، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور ایک اقربین پہ خرچ کرنے کا۔ تیسرا والیتامى، جو یتیم ہیں۔ کیسے یتیم؟ جن کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں، کوئی ان کا کمانے والا نہیں، کوئی ان کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، ان پہ خرچ کرو۔ والمساکین، اور محتاجوں پہ خرچ کرو۔ مساکین کن کو کہتے ہیں اصطلاح میں؟ کہ وہ ہیں جو کماتے تو ہیں لیکن ان کی پوری نہیں پڑتی، تو ان کا گزرانے اوقات کے لیے، گزران کے لیے ان کی مدد کر دینا، وہ مساکین ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کا بھی حق ہے۔ مسافر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مسافر کی ایک صورت، بندہ یہاں سے گیا کسی دوسرے شہر میں اور وہاں پہ اس پہ حالات اسرت کے آگے، تنگی کے آگے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، جیب کٹ گئی، اس پہ خرچ کرو، اس کی ضرورت ہے۔ یہ طالب علم مسافر ہے، دین کے علم فی سبیل اللہ میں بھی ہیں اور ابن سبیل میں بھی ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ ایسے ہی بیان کیا گیا وہ مہمان جو آپ کے گھر میں آتے ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں ہیں، ان پہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو نیکی تم کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ سے خوب جانتا ہے۔ کس چیز کو جانتا ہے؟ تمہاری نیت کو جانتا ہے، تمہارے مال کی مقدار کو جانتا ہے، تمہارے مال دینے کے اس وقت کے حالات کو جانتا ہے۔ لہذا تمہیں اس پر دکھلاوے سے بچنا ہے، تمہیں بچنا ہے ریاکاری سے، بلکہ یہاں تک خرچ کرو، نہ احسان چلاؤ، نہ احسان چلا کر خرچ کرنے والے کو تکلیف۔ علیم، اللہ خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 216، ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا اور تمہیں ناگوار ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم،
ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہو، مضر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جہاد اور قتال کے حوالے سے اہل ایمان کو تعلیم فرما رہے ہیں، کیونکہ قتال جہاد یہ اپنی پیچھے آیا مال خرچ کرو، یہاں پہ آیا جان لگا دو، پیچھے آیا جتنا تم مال خرچ کرو گے نیکی ہے، یہاں پہ بیان ہوا جو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے وہ بھی کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، اگرچہ تمہیں اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، ایک فطرتی جو چیز ہے بھائی، زندگی ہر ایک کو اپنی پیاری ہوتی ہے، جان ہر ایک کو اپنی عزیز ہوتی ہے، لیکن جہاد ایسا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے دیکھیں جہاد کو ناپسند کرنا منافقت ہے، لیکن طبعی طور پر یہ طبیعت ایک ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے یہ منافقت ہے، طبعی طور پر انسان کا زندہ رہنے کا میلان ہے، وہ خواہش کرتا ہے میں لمبی زندگی جیوں، یہ طبعی طور پر اگر ایسا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تم پر قتال فرض کیا گیا اگر تمہیں ناگوار ہے، اور اللہ پہ فرما رہے ہیں ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اللہ نے تمہارے لیے ایک چیز جس کو تم سمجھ گئے یا میرے لیے اچھی نہیں ہے، ناگوار ہے، غیر مناسب ہے، مجھے مصیبت میں ڈالنے والی ہے، تکلیف میں ڈالنے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے اس میں کوئی خیر چھپا کے رکھے ہو، اور پھر فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ جہاد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم عموماً اپنے تعلقات میں دیکھیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا بڑا آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے، آپ کا استاد شاگرد کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ یہ کام کر لو بہتر رہو گے، وہ چھوٹا بھائی، وہ اولاد، وہ شاگرد سمجھتے یار یہ میرے لیے بہتر نہیں، لیکن وہ اس کا بڑا بھائی، اس کا باپ، اس کا استاد سمجھتا ہے کہ وہ تجربات سے گزرا ہوتا ہے، ظاہری طور پر وہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈالنے لگے، مجھ پر پابندیاں لگا رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ پابندیاں مستقبل میں اس کے لیے کیا ہو جاتی ہیں، خیر کا باعث، جیسے یہ طالب علم بیٹھے ہیں ان پہ کئی پابندیاں لگائی جانی چاہیے اور لگائی جاتی ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں ہم کس مصیبت میں پڑ گئے، کس پابندی میں پڑ گئے، یہ بھی نہ کریں، وہ بھی نہ کریں، ادھر بھی نہ جائیں، ادھر بھی نہ جائیں، اس وقت بھی پڑھیں، اس وقت بھی پڑھیں، ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں جب خیر ہوتی ہے تو پچھلی ساری تکالیف کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات یہی طالب علم ایک چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کی وبا موبائل کا استعمال، بڑا مزہ آ رہا ہے، اچھا وقت گزر رہا ہے، بڑا جناب زبردست معلومات بھی مل رہی ہیں، پسند کر رہے ہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن مستقبل میں اس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کتاب کے حوالے سے تو اللہ ہی جانتے ہیں بہتر کہ تم وہ بات نہیں جانتے، ایسا ہی تمہارا بڑا ہی بہتر جانتا ہے، تم چھوٹے بہتر نہیں جانتے، تمہارا استاد ہی بہتر جانتا ہے، تم شاگرد، تم اس عمر کے حصے میں اور کیلنڈری عمر میں تم اس کو بہتر نہیں سمجھتے۔ آخر میں ایک آیت جس کو بیان کیا سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، سفر پہ تھا، لمبے سفر پہ تھا پرانے زمانے میں، اور وہ اپنی سواری پر تھا، اور رات ساتھ وہ کھانا بھی لے کے چلتے تھے، ہوٹل تو ہوتے نہیں آج سے، وہ یعنی کہ مثال بتائی جا رہی ہے۔ دوپہر کا کھانا کھایا اس نے اور ایک جگہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور عموماً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ لیٹتے ہیں تو منہ کھلا رکھتے ہیں، وہ لیٹا ہوا تھا، اسی اسنا میں ایک چھوٹا سا سانپ اس کے منہ میں داخل ہو گیا، وہاں سے گزرنے والے نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر چلا گیا۔ اب دو ہی چیزیں تھیں، یا چپ چاپ وہاں سے گزر جاتا یا اس کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرتا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اس کو کہا دوڑ لگاؤ، خود سواری پہ اس کی دوڑ لگوانی شروع کر دی۔ وہ کہا بھائی میں نے کیا کیا؟ جب وہ رکتا اس کو پیچھے سے چھانٹا لگاتا، دوڑ،
اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، کوئی ہے تو مجھے بتا دو، وہ معافی تلافی کر. نہیں، باغ آیا تھوڑا، پھر ایک باغ آیا سیبوں کا. اس نے کہا یہاں سے سیب کھاؤ. اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے کھانا کھایا، کھانے پڑیں گے. وہ بیچارے نے خوبصورت سیب پہ ہٹا کر، نہیں جو نیچے گلے ہوئے ہیں وہ کھانے ہیں، جو نیچے گلے ہوئے ہیں وہ کھانے ہیں. وہ کہا بھائی میں تو صاف ستھرے نہیں کھانا چاہتا ہوں، مجھے گلے گلا کھانے ورنہ یہ آیا اوپر سے. وہ بیچارے کو آدھا پونا سیب گلا ہوا کھانا پڑا تھا. پھر بھاگو، پھر اس کی دوڑ لگوا دی. وہ پھر معافی تلافی کرے گا، نہیں بھاگو. ایک تو دوڑ، اوپر سے مصیبت، گلا ہوا سیب. تھوڑا بھاگا، معدے میں خاص ایک تبخیر سی پیدا ہوئی. وہ اس نے کہہ کی اور جو کچھ اس نے کھایا تھا وہ پائے. اور وہ چھوٹا ننھا منا سانپ بھی جب اس نے دیکھا نا، اچھا یہ بات تھی. اب وہ پچھلی ساری تکلیف کو بھول گیا، وہ دوڑ لگانی بھی بھول گیا، وہ گندا سیب کھانا بھی بھول گیا، وہ تین چار دورے پڑے تھے وہ بھی بھول گیا. صرف بولا ہی نہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے لگا. ایسے ہی ہم سب اللہ کی رضا کے لیے اور یہ طالب علم تعلیم کی حاصل کرنے کے لیے بہت سے استادوں کی طرف سے اللہ کے احکامات، ہم تکالیف میں، مصیبت میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، کتنی پابندیاں ہیں بطور مسلمان ہم پہ، اور بطور شاگرد مدرسے کی طرف کتنی پابندیاں ہیں. یہ ساری پابندیوں کا نتیجہ جب اچھا نکلتا ہے تو پھر ہم انہی اساتذہ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں جس طرح اس نے شکریہ ادا کیا تھا. لیکن پتہ بعد میں ہی چلتا ہے. اس وقت ہمیں لگتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے، اور جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے مستقبل میں خطرناک ہوتا ہے. اگر ہم انہی باتوں کو سمجھ لیں تو یقیناً ہمارا مستقبل بھی اچھا ہو سکتا ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.